أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. سلام قولا من رب رحيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني. ہم نے ضمائر پڑھے تھے، ہوا وہ ایک مذکر، ہما وہ دو مذکر، ہم وہ سب مذکر، انتا آپ ایک مذکر، انتما آپ دو مذکر، انتم آپ سب مذکر، آنا میں مذکر، نحن ہم مذکر۔ مؤنث کے لیے ہم نے پڑھا تھا یا وہ ایک مؤنث، ما وہ دو مؤنث، ہم نہ وہ سب مؤنث، انتی یا آپ ایک مؤنث، انتما آپ دو مؤنث، انتن آپ سب مؤنث، آنا میں مؤنث، نحن ہم مؤنث۔ پھر ہم نے اس کی مشق کی تھی فعلا سے، ماضی کی مشق تھی فعلا اس ایک مذکر نے کیا، فعلا ان دو مذکر نے کیا، فعلی ان سب مذکر نے کیا، فعلتا تم ایک مذکر نے کیا، فعلتما تم دو مذکر نے کیا، فعلتم تم سب مذکر نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلنا ہم مذکر نے کیا۔ مؤنث کے لیے تھا فعلت اس ایک مؤنث نے کیا، فعلتا ان دو مؤنث نے کیا، فعلنا ان سب مؤنث نے کیا، فعلتی آپ و تم ایک مؤنث نے کیا، فعلتما آپ دو مؤنث نے کیا، فعلتینا آپ سب مؤنث نے، فعلتو میں نے ایک مؤنث نے کیا، فعلنا ہم دو مؤنث نے کیا، فعلنا ہم سب مؤنث۔ مضارع کے لیے ہم نے اس کی مشق کی تھی یسخرو وہ ایک مذکر مذاق اڑاتا ہے، یسخران وہ دو مذکر مذاق اڑاتے ہیں، یسخرون وہ سب مذکر مذاق اڑاتے ہیں، تسخرو تم ایک مذکر مذاق اڑاتے ہو، تسخران تم دو مذکر مذاق اڑاتے ہو، تسخرون تم سب مذکر مذاق اڑاتے ہو، اسخرو میں مذکر مذاق اڑاتا ہوں، نسخرو ہم مذکر مذاق اڑاتے ہیں۔ مؤنث کے لیے تھا تسخر وہ ایک مؤنث مذاق اڑاتی ہے، تسخران وہ دو مؤنث مذاق اڑاتی ہیں، یسخرنا وہ سب مؤنث مذاق اڑاتی ہیں، تسخرینا تم ایک مؤنث مذاق اڑاتے ہو، تسخران تم دو مؤنث مذاق اڑاتے ہو، تسخرنا تم سب مؤنث مذاق اڑاتے ہو، اسخر میں ایک مؤنث مذاق اڑاتی ہوں، نسخر ہم سب مؤنث مذاق اڑاتے ہیں۔ کل کی آیت جو ہے اس پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اے سبھی لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی بے شک ہم ہی نے تم سب کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا اور ہم نے بنایا تم سب کو شعبے اور قبیلے تاکہ تم پہچان کر سکو، ان اکرامکم عند اللہ اتقاکم بے شک تم نے سب سے زیادہ اونچے مقام والا اللہ کے نزدیک تم نے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، ان اللہ علیم خبیر بے شک اللہ مستقل خبردار علم والی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سجا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ کورس کا نام ہے، میں قرآن کا ترجمہ خود کر سکتا یا کر سکتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، سلام قول من رب الرحیم، اهدنا الصراط المستقیم، رب ذکرنا رب ذکرنا رب ذکرنا۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی آیت ہمارے پاس ہے آیت نمبر 14 سورۃ الاسراء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم ان تؤتوا الله ورسوله لا يليتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم۔ قالت ہے یہ آج ہے وہ علامت ہے ماضی کی، یعنی کسی فعل کے آخر میں تا آئے، چاہے وہ زبر زیر پیش یا سکون کے ساتھ ہو تو وہ ماضی کی علامت ہے۔ تو آگے ہے التی، اور جب زیر کے ساتھ آئے تو مؤنث کے لیے ہوتے ہیں۔ کالتی اس کا مطلب مؤنث کے لیے ہے، تو کالا کہا، تی یعنی تم ایک مؤنث نے، کالتی اس ایک مؤنث نے کہا۔ الاعرابو، الاعرابو میں الف لام کو ہٹا کے اعراب دیکھیں تو یہ جمع کا صیغہ ہے اور اردو کا لفظ ہے۔ کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس کے معنی ہوتے ہیں بدھو، دیہاتی، بدتمیز، بگڑے ہوئے مسلمان، لبرلز، غیر راضی مسلمان، ماڈرن گمراہ مسلمان، یہ ہے اس کی اصل جو ہے وہ اردو۔ الاعراب اصل بگڑے مسلمان۔ آمنا، آمنا یہ تین طریقے سے لکھا جاتا ہے، یہ تینوں مختلف انداز ہیں لیکن لفظ ایک ہی ہے، یعنی آمن اور نہ۔ اس کے جو ہے ٹکڑے کریں، آمن اور نہ جو ہے وہ علامت ہے ماضی کی، کیونکہ یہ جس بھی فعل کے آخر میں تا، نا، تم، تننا وغیرہ آئے گا وہ ماضی کا فعل ہوگا۔ تو لہذا یہاں ہے آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ آمنا کے معنی ہوتے ہیں امن میں ہونا، شانتی میں ہونا، اردو کا لفظ ہے امن و شانتی، لہذا ہم ایمان لے آئے۔ آئیے مشق کرتے ہیں۔ آمنا وہ ایک مذکر ایمان، آمنت وہ ایک مؤنث ایمان، آمنا ہم، آمنا وہ دو مذکر ایمان، آمنتا وہ دو مؤنث جو ایمان لائے، آمنو وہ سب مذکر ایمان لائے، آمنا وہ سب مؤنث ایمان لائے۔ آمنتا آپ ایک مذکر جو ہے، تم ایک مذکر ایمان لائے۔ آمنتی تم ایک مؤنث ایمان لائے۔ آمنتما تم دو مذکر ایمان لائے۔ آمنتما تم دو مؤنث ایمان لائے۔ آمنتم تم سب مذکر ایمان لائے۔ آمنتن تم سب مؤنث ایمان لائے۔ آمنتم میں ایمان لایا یا لائی، آمنا ہم ایمان لائے یا لائیں۔ کل یہ جو ہے امر کا صیغہ ہے، کل فعل امر ہے، آخر میں اس کی پہچان یہ ہے کہ جزم ہوتا ہے، یعنی امر کی ایک پہچان یہ ہے کہ یا تو اس کے شروع میں حمزہ ہوتا ہے، اور اگر حمزہ نہ ہو تو پھر اس کے آخر میں جزم ضرور ہوتا ہے۔ تو یہ کل جو ہے امر کیا ہے؟ اس کے معنی ہے کل تم ایک مذکر کہو، یعنی تم ایک مذکر بتا دو۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ کہا جا رہا ہے، قرآن میں جہاں بھی کل آتا ہے وہ آپ کو مخاطب کیا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں، تو کل بتا دو۔ کل جو ہے اردو میں بھی ہوتا ہے، کالا اس ایک مذکر نے کہا، یقولو وہ ایک مذکر کہتا ہے، کل کہہ دو بتا دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں۔ عمومی مطلب یہ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ اے مسلمان کہہ دو، یا اے مسلمانوں کہہ دو۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام چونکہ مسلمانوں نے کرنی ہے تو مخاطب اب جو ہے مسلمان ہے، وہاں سوائے ضمیر محمد سے جڑ جائے۔ لم، لم کا کیا مطلب ہے؟ فعل مضارع ہے، اس کے معنی نہیں کے ہوتے ہیں اور یہ ماضی میں ترجمہ کر دیتا ہے، یعنی فعل مضارع کا ترجمہ جو ہے
حال اور مستقبل میں ہوتا ہے. مثلا یفعلو، یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، لیکن جب لم آ جائے گا تو وہ پھر ہوگا اس نے کیا نہیں، یا وہ اس نے کیا ہی نہیں. یعنی یہ جو ہے ترجمے کو ماضی میں اور نفی میں لے جاتا ہے لفظ، ایسا لفظ ہے. تو ترجمہ جو ہے پلس ایکشن، اس کے معنی ہے نہ، یعنی نہ کے اور ماضی کے معنی. تو میں علامتیں دیکھی. آ علامت ہے جو کہ مضارع کی شروع میں آتی ہے، واو الف آخر میں جمع کی آ رہی ہے. ان کو اگر ہم ہٹا دیں تو یہ کیا ہے، مومن یعنی امن کا لفظ رہ جاتا ہے. تو تم سب ایمان لاتے ہو، وہ اردو کا لفظ ہے. اور لیکن یہ لیکن جو ہم کہتے ہیں، یہ لیکن عربی میں لیکن ہے، اردو میں لیکن ہے. اولو، واو الف جمع کا صیغہ ہے، علامت ہے، اسے ہٹا دیں تو یہ کیا ہوگا، کل اور واو لعم، یعنی واو الف جو ہے جمع کے لیے. تم سب کہو، تم سب اعلان کرو، دعا مانگو. تو کولو تم سب کہو. اسلمنا، دیکھیں نا جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ ماضی کا جو ہے فعل ہے، اور نا کو جیسے ہٹائیں گے تو یہ ہو جائے گا اسلم. اسلم جو ہے یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. یہ اسلم وہ نام والا اسلم نہیں ہے، اس کا معنی ہے ہم سب نے اسلام قبول کیا. اسلمنا، ہم سب نے اسلام قبول کیا. اسلم وہ ایک مذکر جھک گیا. اسلمت وہ ایک مؤنث جھک گئی. اسلم وہ دو مذکر جھک گئے. اسلم التا وہ دو مؤنث جھک گئی. اسلم وہ سب مذکر جھک گئے. اسلمنا وہ سب مؤنث جھک گئی. اسلمتا تم ایک مذکر جھک گئے. اسلمتی تم ایک مؤنث جھک گئی. اسلم تما تم دو جو ہے مذکر جھک گئے. اسلم تما تم دو مؤنث جھک گئی. اسلم تم سب مذکر جھک گئے. اسلم تم سب جو ہے مؤنث جھک گئے. اسلم میں جھک گیا یا میں جھک گئی. اسلم جھک گئے یا ہم جھک گئی. آئیے کتنے کا ترجمہ کرتے ہیں. کل کیا ترجمہ ہے کل کا؟ کہہ دیجیے. آپ بتا دیں. یہاں ہم نے یہ دیکھا تھا کل جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو آپ کہہ دیجئے. لم کا کیا ترجمہ تھا؟ ہرگز نہیں. لم کا تھا نہ، یعنی نہیں، ماضی میں نہیں، یعنی ماضی کے اندر جو ہے نہ کا معنی لے جاتا ہے. تو مینو تم ایمان لاؤ گے. تم تم سب سب ایمان لاتے ہو، کیونکہ مدارے ہے. تو میں خود تو مدارے ہے، لیکن لم لگے گا تو جب رواں ترجمہ کریں گے تو ماضی میں ترجمے کو لے جائے گا. واہ کا کیا مطلب ہے؟ اور لیکن لیکن قولو کہا تم سب نے. کہا نہیں ہے، تم کہو، تم سب اعلان کرو، تم سب کہو. اسلمنا اسلمنا ہم سب ہم امن سب ہے. نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کیا. ہم سب اسلمنا نے. ہم سب نے اسلام قبول کیا. تو رواں ترجمہ کیا ہوگا؟ پڑھ لیں. اب بتا دیں. تم ایمان نہیں لائے مگر تم سب کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے. جی. واہ کے معنی ہوتا ہے اور. لما یہ بھی 1.5% الفاظ میں سے ہے. اس کے معنی بھی جو ہے یہ فعل سے پہلے آتا ہے اور ہرگز نہیں کے معنی کر دیتے ہیں. نہ کے علاوہ ہرگز کا معنی اس میں آ جاتا ہے اور ماضی میں ترجمہ لے جاتا ہے. لما ہرگز نہیں. یدخل یدخل یہ مختلف حالتوں میں آتا ہے. یہاں میں علامت یاد ہے اور دخل. یا کے معنی ہوتا ہے وہ، اور دخل داخل ہونا اردو کا لفظ ہے. یدخل بھی وہ ایک مذکر داخل ہوتا ہے یا وہ داخل ہوتا ہے.
یدخلو وہ ایک مذکر داخل ہوتا ہے، یدخلون وہ سب مذکر داخل ہوتے ہیں، تدخل تم ایک مذکر داخل ہوتے ہو، تدخلون تم سب مذکر داخل ہوتے ہیں، ادخلو میں داخل ہوتا ہوں یا ہوتی ہوں، ندخلو ہم داخل ہوتے ہیں یا ہوتی ہیں۔ الایمان الف لام کو ہٹا دیں تو یہ ایمان لفظ ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ الایمان اصل ایمان۔ پھر میں قلوبکم، قلوب جو ہے قلب کی جمع ہے، اور کم تم سب، یعنی اس کے جب ٹکڑے کریں گے تو کیا ہوں گے؟ قلوب اور کم۔ قلوب قلب کی جمع ہے، دلوں، کم تمہارے، یعنی تم سب مذکر کے دل یا تمہارے دلوں، تو یہاں کیا ترجمہ کریں گے؟ قلوبکم تم سب کے دل۔ آئیے کتنے کا ترجمہ کرتے ہیں۔ با کے کیا معنی ہے؟ اور لما ہرگز نہیں یدخل تم داخل ہوتے ہو، وہ داخل، یا کا صیغہ آ گیا ہے عربی میں، مضارع میں یہ چار ہی علامتیں ہیں، یا، تا، حمزہ، نون۔ یا کا مطلب ہوگا وہ، اگر سنگل ہے تو وہ اکیلا، اگر جمع ہے یدخلون جیسے تو وہ سب، اور تا آئے گا تو یہ سامنے والے کے لیے، اکیلا ہے تو تم، اور اگر زیادہ ہے تدخلون تو تم سب، اور پھر حمزہ آ جائے وہ اپنے لیے ہوتا ہے میں، اور اگر نون آئے جائے ہم سب۔ تو یہ جو شروع کے لفظ ہیں مضارع کے، یہ خود بتا رہے ہوتے ہیں کہ کس کا ترجمہ لیا جائے گا۔ الایمان کیا ترجمہ تھا؟ ایمان، اصل ایمان۔ الف لام لگا تھا تو ہم نے کہا تھا اصل ایمان، یعنی اس کو اہم کر دیا تھا۔ فی کے کیا معنی ہے؟ میں قلوبکم، قلوبکم تم سب کے دلوں میں، تمہارے دل، تو قلوب جمع ہے قلب کی، تو دلوں کا معنی لیا تھا، تو دعا ترجمہ پڑھ لیں۔ اور ہرگز نہیں داخل ہوا اصل ایمان تمہارے دلوں میں۔ جی، تو واہ جو ہے اردو کا لفظ ہے، لیل و نہار، شب و روز، ان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اگر اگر، اور ان کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ کہ۔ اچھا آگے ہے تو، تی او، تو تی او، علامتیں علیحدہ کریں۔ تا علامت ہے مضارع کی، سامنے والے کی ہوتی ہے تو یا تم سب۔ واو الف آ رہا ہے جمع تو تم سب کے لیے ہوگا یہ تا۔ تا ہو گیا جمع کا تو پیچھے کیا ہوگا؟ تی، تیو، تیو یہ اردو کا لفظ ہے، کیسے یہ تلاش کریں۔ تم سب مذکر اطاعت کرتے ہو، تی کا مطلب ہوتا ہے اطاعت کرنا، تم سب اطاعت کرتے ہو۔ اللہ، اطاعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا اردو میں، اطاعت یہ تی میں الف کا اضافہ کر کے اطاعت، اور آخر میں تا لگا کے اردو میں لفظ بنایا گیا تی سے اطاعت۔ اللہ اس میں جلالہ اللہ، واو، اور رسول، آئیے اس کے جو ہے وہ ٹکڑے دیکھتے ہیں۔ وہ ضمیر ہے رسول، تو یہ کیوں ہوگا رسول، اور وہ رسول جو ہے یہ تو اردو میں استعمال ہوتا ہے، لفظ عام ہے، اللہ کے رسول، رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کہتے ہیں رسول کہتے ہیں، اللہ کے رسول۔ تو رسول اس ایک مذکر کے رسول، وہ جو ہے ضمیر ہے، ترکیب کریں گے، ترکیب میں کیا ہے، وہ کا ترجمہ پہلے آ جائے گا، رسول کا بعد میں، اور جوڑنے کے لیے کا کے میں سے کچھ آ جائے گا، تو یہ کیا ہوگا؟ وہ اس ایک مذکر رسول، یہ رسول ترکیب ہو گئی۔ اللہ کے، یہاں اس سے مراد ہے اللہ کے رسول، رسول وہ اللہ کی ضمیر ہے، تو اللہ کی طرف جا رہی ہے، تو یہ ہوگا اس کے رسول، یعنی اللہ کے رسول۔ واہ کا کیا ترجمہ ہوا؟ اور ان اگر توتیو، توتیو تم اطاعت تم کرتے سب، ہو، جمع اطاعت کا کرتے ہے ہو، معنی لائے یہ، یعنی یہ تاج اکیلے نہیں جمع کے لیے آ رہا ہے، کیوں آخر میں واو والی بتا رہے ہیں جمع، تو تم تم سب سب اطاعت کرتے اطاعت ہو، کرتے ہو، یہ مضارع ہے تو کرتے ہو، کیا اللہ اس میں جلالہ، واہ اور رسول ہوں،
اس کے رسول کی یعنی اللہ کے رسول کی. چلیں تو یہ رواں ترجمہ کیا ہوا؟ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہو. لا لا کے معنی ہوتے ہیں نہ، نہیں، منع کرنا. یا لیتکم، یا جو ہے بتا رہا ہے کہ یہ مضارع کا لفظ ہے، اور یا کیا ہے غائب کے لیے. اگر ایک ہے تو ایک ہوگا، اگر جو ہے وہ جمع کا کوئی لفظ آ رہا ہے تو پھر وہ سب ہو جائے گا. یہاں چونکہ کم آ رہا ہے تو وہ جمع کی علامت ہے، کم تم سب ہوتا ہے. تو یہاں کیا ہے، یا لیت حکم، یا لیت اور کم. یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. لات مارنا، لات لات جو ہے یہ لیت سے نکلا ہے، یعنی لات جو ہے لفظ لیت سے عربی سے لیا گیا ہے. ٹھکرا دینا، ضائع کر دینا، یعنی کمی کرنا، گھٹانا، پھیرنا. یہ اس کے سارے معنی ہیں لات، لیت کے یا لات مارنے. تو یا لیتکم، وہ ضائع کرتا ہے تم سب کو. من من جو ہے وہ اردو کلام من جانب سے. اعمالکم، تو لفظ ہے اعمال اور کم. تو آئیے دیکھتے ہیں اعمال جو ہے یہ جمع کا لفظ ہے، عمل کی جمع اعمال ہوتا ہے، اور کم جو ہے تم سب. تو اعمالکم تم سب کے اعمال. شیئن، شیئن یہ جب تنوین آ گئی تو اس کے ترجمے ایک، کوئی، کچھ، چند جیسے کسی کا لفظ کا اضافہ ہوگا. تو شیء کہتے ہیں کوئی شے یا چیز، کچھ بھی. تو یہاں ہم شیئن دیں گے کچھ بھی کے معنی میں. جی لا کے کیا معنی تھے؟ نہیں. اور یا لیتکم، تم سب تم کا تو لا لفظ بعد میں آئے گا، پہلے یا کا ترجمہ کریں گے کہ یا جو یہ آ رہا ہے یہ کیا ہے. وہ سب وہ یا کے معنی ہوتے ہیں وہ. اگر سنگل ہے تو سنگل کے لیے ہوگا، اگر جمع ہے جمع. یا لیت تا جو ہے ساکن ہے جو ایک کے لیے ہے، تو لہذا وہ کمی کرتا ہے، گھٹاتا ہے کم تمہیں. تو وہ ضائع کرتا ہے، گھٹاتا ہے تم سب میں. ان کے کیا معنی تھے؟ سے اعمالکم، تم سب کے اعمال. شیئن. کچھ بھی. تو کیا ہوا، وہاں ترجمہ پڑھ لیجیے. وہ تمہارے اعمال میں سے تمہیں کچھ بھی ضائع نہیں کرے گا. آئیے انا، انا جو ہے اس کا کیا مطلب تھا؟ بے شک. انا لقد، سب کے معنی ہوتے ہیں بے شک. اللہ اس میں جلالہ ہے. تو غفور، غفور پہ تنوین آ رہی ہے، تو یہ جو ہم اس کے ترجمہ کریں گے مغفرت کرنے والے. غفور یعنی بخشنے والے، مغفرت کرنے والے. رحیم، فعیل ان کے وزن پہ آ گیا، تو لہذا کیا ہوگا؟ تسلسل کے ساتھ رحم کرنے والے. مستقل رہے. آئیے کتاب پڑھا ہوا انا کا کیا ترجمہ تھا؟ بے شک. اللہ اس میں جلالہ، اللہ غفور، بہت زیادہ مغفرت کرنے والے. مغفرت کرنے والے. رحیم، شدت کے ساتھ بار بار تسلسل کے ساتھ رحم کرنے والے. نہیں، وہ ہے فالان کا وزن ہے شدت سے، اور یہ ہے رحیم ازل سے، ہمیشہ ہمیشہ، مستقل. یہ دائمن پن کے معنی دیتا ہے. فعیل کا وزن ہے ازل سے، ہمیشہ رہے والا، مستقل رہے. تو ان اللہ غفور رحیم کا کیا رواں ترجمہ ہوا؟ بے شک اللہ تعالیٰ مستقل رحمت سے مغفرت کرنے والے ہیں. جی آیت ہماری مکمل ہوئی. آئیے دیکھتے قالت اعراب، اعراب نے یعنی نے کہا آمنا، ہم سب ایمان لائے. کل کہہ دو، آپ کہہ دیجئے لم تو نہیں تم سب ایمان لائے، ولیکن لیکن تم یوں اسلمنا، یوں کہو کہ ہم نے ایمان قبول کر لیا، اس ہم سلامتی میں آئے. وَلَمَّا يَدْخُلُوا، اور نہیں داخل ہوگا تمہارے کیا ہے الایمان، ایمان فی قلوبکم تمہارے دلوں میں. وَإِن تُؤْمِنُوا،
کہ جہاں تک جو ہے تم اطاعت نہ کر لو اللہ کی و رسول اور اس کے رسولوں کی، لیتکم نہیں کم کرتا تم میں سے وہ من اعمالکم تمہارے اعمالوں کو شیئن کچھ بھی، ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور بخشنے والے، رحیم ہمیشہ ہمیشہ رحم کرنے والے، ازل سے مشکل رحم کرنے والے۔ تو آئیے جی پڑھیے اس کا کیا رہا ترجمہ۔ بگڑے ہوئے مسلمانوں نے کہا ہم ایمان لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں تم ایمان نہیں لائے مگر تم سب کہو کہ ہم مسلمان ہوں گے، اور ہرگز نہیں داخل ہوا اصل ایمان تمہارے دلوں میں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تو وہ تمہارے اعمال میں سے تمہیں کچھ بھی کمی نہیں کرے گا، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، مستقل رحمت سے مغفرت کرنے والے ہیں۔ آئیے اس میں اردو کے الفاظ کے چھڑ عرب قالت قال یہ جو ہے یہ اردو کا لفظ ہے، استعمال ہوتا ہے۔ پھر عرب امنا امن سے کل تومنو وا لیکن پھر کلو اسلم نام اسلم وا یدخلو میں داخلہ الایمان فی قلوبکم فی سبیل اللہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، فی سبیل اللہ۔ قلوبکم وا پھر توتیو اللہ و رسول یلدکم میں لا بھی ہوتا ہے، لا معنی لا حاصل، اردو میں لا کا استعمال ہوتا ہے، لا حاصل لا معنی لا تعداد۔ پھر یلدکم لات مارنا، من من جانب من اموالکم شیئن اللہ غفور الرحیم۔ اور ٹوٹل اس میں لما انا یہ تین لفظ تھے جو، اور یہ کیا ہے 1.5% والے جو بار بار آئیں گے، اتنی کثرت سے آئیں گے کہ ہمیں اس کے معنی آ جائیں گے۔ تو آئیے قرآنی دعا کو دیکھتے ہیں آج کی، یغفر اللہ لکم وہو الرحمن الرحیم، مختصر سی آیت ہے۔ یغفر وہ بخشتا ہے، کون؟ اللہ، لکم تمہارے لیے یعنی تمہیں، وہو اور وہ الرحمن الرحم رحیم سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حدیث دیکھتے ہیں آج کی، احب الاعمال الی اللہ ادوامها وان کل، یعنی چھوٹی سی حدیث ہے، احب پسند کرتا ہے، اعمال میں الی اللہ اللہ کی طرف، ادوام کہتے ہیں دوام، یعنی ہمیشہ ہمیشگی والا، وہ ان اللہ اور اگرچہ کلا قلیل ہو، قلیل کا لفظ ہے، کلا قلیل کم، یعنی کاموں میں سب سے پسندیدہ اللہ کے نزدیک ہمیشگی والا ہے اگرچہ کم ہو۔ یہ آیت کا حوالہ تھا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، اور یہ جو ہے حدیث کے بارے میں اس کا ریفرنس ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمدللہ رب العالمین سلام قول من رب الرحیم اهدنا الصراط المستقیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لیں، آپ سب کی زندہ سب کچھ جاننے والے ہیں۔ سبحانک اللہم السلام علیکم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے پاک ہے آپ اللہ، السلام علیکم، اور آخر میں ہماری پکار ہے کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ تو سبق اختتام کریں گا، آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ پوچھ لیجیے۔